السلام علیکم ناظرین. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف ہے اور میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجری مطلب ہے کہ ہڈی جوڑ اور کمر کا سربراہ ہوں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آسٹیوپروسس. ابھی چند دن بعد آسٹیوپروسس ڈے منایا جائے گا. اس حوالے سے ہمیں چند چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے اور ہم آسٹیوپروسس کو ڈسکس کریں گے 3 ہیڈنگز میں. نمبر 1 کہ آسٹیوپروسس کیا ہے. نمبر 2 آسٹیوپروسس سے کون سے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ آسٹیوپروسس سے علاج اور اس سے کیوں کر بچاؤ ممکن ہے. تو پہلی چیز جو ہے کہ آسٹیوپروسس کیا ہے. آسٹیوپروسس کو ہم عام فہم میں ہڈیوں کا بھربھراپن کہتے ہیں. ہڈیوں کا بھربھراپن کا مطلب ہے کہ ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں اگر کوئی انسان کھڑا ہوا ہے اور اس کا پاؤں سلپ ہوا نیچے گرا تو اس کی ہڈی فریکچر ہو جائے گی. اس میں کون سی ہڈیاں فریکچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ ریسٹ کی، ریبز ہو گئیں، یہ پسلیاں ہو گئیں، اور کمر کے موہروں کا پھس جانا، اور اس کے علاوہ کولہے کی ہڈی کا ٹوٹ جانا. یہ وہ ہڈیاں ہیں جو عام طور پہ موسٹ فریکوینٹلی زیادہ تر لوگ ان ہڈیوں کے فریکچر کے ساتھ آتے ہیں. یہ بیماری کن لوگوں کو متاثر کرتی ہے؟ وہ ان لوگوں کو جو عورتیں اسپیشلی جب ماہواری بند ہوتی ہے، عمر 45 سے 50 کے درمیان ہے، ہڈیاں بہت تیزی سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو مرد ہیں جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے، ان میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ یہ بیماری ان لوگوں میں بھی کامن ہے، عام ہے، جو مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جن میں سب سے نمبر 1 جو ہے وہ اسٹیرائڈ ہے. اب اسٹیرائڈ کیسے ہیں؟ بہت سارے لوگ حکیموں سے دوائیاں یوز کرتے ہیں. پین ڈیکس باڈی ہیں، جسم میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اور کہیں درد ہے، تو حکیم کے پاس گئے، حکیم نے وہ جو اسٹیرائڈز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو دے دیتے ہیں. بہت سارے ڈاکٹر اسٹیرائڈ یوز کرواتے ہیں. کچھ لوگ مجبوری کی وجہ سے، جیسے گنٹھیا ہے، جیسے سانس کی تکلیفیں ہیں یا جلدی تکلیفیں ہیں، اس میں لوگ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اسٹیرائڈ ہڈیوں کو بہت زیادہ کمزور کرتے ہیں. تو اب جو لوگ یہ اسٹیرائڈ یا وہ دوائیاں جو خون پتلا کرنے والی ہیں، مرگی کی دوائیاں ہیں، وہ جو یوز کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہڈیوں کی طرف خصوصی توجہ دیں تاکہ ہڈی کمزور ہو کے ٹوٹنا شروع ہو جائے، ہڈیوں کا بھربھرا پڑنا شروع ہو جائے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا، جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں سافٹ ڈرنکس، یہ کوکا کولا ہو گئے، پیپسی ہو گئی اور 7 اپ ہو گئی، ان کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو یہ کیوں پیتے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کس لیے پیتے ہیں. اس لیے کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہڈیوں کو کتنا زیادہ کمزور کرتی ہیں، یہ آپ کے دانتوں کو کتنا زیادہ خراب کرتی ہیں، اور یہ آپ کے اسٹمک کو، معدے کو کتنا زیادہ خراب کرتی ہیں. اگر اس کا اندازہ ہو تو ہم بالکل چھوڑ دیں اور اس کی بجائے ہم گھر کے اندر لسی استعمال کریں، دودھ استعمال کریں، صحت مند غذا استعمال کریں. اب یہ تو میں نے بتایا کہ وہ لوگ تھے جو افیکٹ ہوتے ہیں. اب اس کا ٹیسٹ کروانے کا کیا طریقہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، مختلف قسم کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں. جیسے اب ڈیکسا اسکین ہے، ایکس ریز ہیں، یا ہڈی فریکچر ہو جائے تو وہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ ہڈی فریکچر ہو گئی یا یہ فریکچر ہو گیا، یا موہرے کا فریکچر ہو جانا یا کولہے کی ہڈی کا ٹوٹ جانا، یہ ایک علامت ہے کہ آپ کی جسم کی ساری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اگر اس کے باوجود ہم ہڈیوں کی طرف توجہ نہ دیں اور ہماری دوسری ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جائیں تو یہ بہت زیادتی ہے اور ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. اب اس سے علاج اور اس کا بچاؤ کیسے اور کیوں کر ممکن ہے، اس کو میں 3 چیزیں بتاؤں گا آپ کو، اور یہ 3 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں ہماری بیلنس ڈائٹ، خوراک اچھی ہونی چاہیے. خوراک اچھی کیسے ہوگی؟ ہم بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم میٹھا کھائیں، چاول کھائیں اور روٹی کھائیں. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، تو وہ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی گل ہوئی، یہ تو اسی پھر کی کریں گے، پھر یہ نہیں کھاواں گے. سو صحت مند غذا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہوں، پروٹین ضروری ہے. پروٹین جس میں گوشت ہے، مچھلی ہے، یہ آپ کی خوراک کا حصہ ہونا چاہیے. انڈا،
جو بہت امپورٹنٹ جزو ہیں جس کے اندر، اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے فاسفورس اور اس کے علاوہ کیلشیم اور وٹامن ڈی اور پروٹین ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم ہر بندے کو 1 انڈا روز کا کھانا چاہیے، اور بچوں کو کم از کم 2 انڈے کھانے چاہیے، کیونکہ ان کی ہڈیاں گرو کر رہی ہوتی ہیں، وہ مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں. تو نمبر 1 غذا کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور غذا میں نمبر 1 پروٹین ہے، انڈا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ذہن میں رکھیں وہ دودھ ہے. کم از کم 1 لیٹر دودھ ہم روز کا لیں. اگر 1 لیٹر لیں گے تو اس میں 1 گرام کیلشیم ہے، تو وہ کیلشیم ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم دودھ نہیں لے سکتے تو دہی لیں، دہی نہیں لے سکتے تو لسی لیں، اگر نہیں تو ہم پنیر جو چیز ہے وہ سب سے اچھا سورس ہے کیلشیم کا. تو شہروں کے اندر وہ لوگ لے سکتے ہیں، دیہاتوں کے اندر لسی پی جا سکتی ہے. تو ہم کوشش کریں سافٹ ڈرنکس، کولڈ ڈرنکس کو چھوڑ کے یہ چیزیں یوز کریں تاکہ ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں. اب یہ ہڈیاں جتنی ہم مضبوط کر لیں گے، دیکھیں آپ ایک بلڈنگ بنائیں گے، اس بلڈنگ کو آپ جتنا مضبوط بنائیں گے وہ ٹوٹنے میں اتنا ہی ٹائم لے گی. ہمارے نوجوان اب گھر کے اندر بیٹھے رہیں گے، ان کی خوراک اچھی نہیں ہوگی، کیلشیم نہیں لیں گے، دھوپ نہیں لیں گے، اس سے وٹامن ڈی نہیں بنے گا، گھر کے اندر گیم، ایکسرسائز موبائل پہ کرتے رہیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ان کا جو ہڈیوں کا سٹرکچر ہے جس کو مضبوط ہونا چاہیے اور جس نے زیادہ عرصے تک ان کا ساتھ دینا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے چلیں. اچھی خوراک نمبر 1. نمبر 2 ایکسرسائز بہت ضروری ہے. ایکسرسائز سے ہم اپنی ساری ہڈیوں کو مضبوط. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم واک کرتے ہیں، تو واک کرنے سے آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی، ٹھیک ہے، آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول ہوگا، گڈ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کی کمر کی ہڈیاں، آپ کے بازو کی ہڈیاں کیسے مضبوط ہوں گی؟ وہ ایکسرسائز سے ہوں گی. اس میں آپ جم جوائن کر لیں، چھوٹی چھوٹی گھر کے اندر آپ ڈمبلز وغیرہ رکھ لیں، چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز گھر کے اندر شروع کر دیں، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کے جسم کی ساری ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی. تو 3 چیزیں، نمبر 1 کہ خوراک اچھی، نمبر 2 آپ نے کیلشیم اور وٹامن ڈی. کیلشیم دودھ میں زیادہ ہے، اور وٹامن ڈی جو ہے وہ آپ یا تو 2 گھنٹے دھوپ کے اندر لیٹیں، وہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن 1 ہفتے کے اندر آپ 10-15 منٹ کے لیے ڈیلی یا ہر دوسرے دن دھوپ کے اندر لیٹیں، ٹوٹل باڈی ایکسپوئر کے ساتھ، پورے جسم آپ کا اس کے اندر ہو، دھوپ کے اندر ہو، تو اس سے وٹامن ڈی بڑا اچھا بن جائے گا. لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس ہیں، کیپسول ہیں اور انجیکشنز ہیں، وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ہر 15 دن بعد یا 1 ماہ بعد، جن میں زیادہ کمی ہے وہ ہر ہفتے لے لیا کریں. تو ہم نے دیکھا کہ ہماری پوری جو قوم ہے اس کے اندر مور دین 90% لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. تو ایون میرے اندر بھی بڑا بارڈر لائن تھا، میں نے خود ٹیسٹ کروایا، تو اب میں یوز کرتا ہوں وٹامن ڈی. تو اٹس بیٹر فار ایوری ون کہ ہر بندے کو وٹامن ڈی اور کیلشیم یوز کرنا چاہیے. اور نمبر 3 ایکسرسائز. 3 چیزیں پھر بار بار میں کہوں گا کہ یہ ذہن میں رکھیں تاکہ ہماری ہڈیاں اتنی مضبوط ہوں کہ یہ گرنے سے اور ان میں جلدی بھربھراپن نہ آئے. اب جب بھربھراپن آ جاتا ہے، فریکچر ہونی شروع ہو جاتی ہے یا ہماری یہ سمپٹمز سٹارٹ ہو جاتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، اور اس کے لیے میڈیسن اب اویلیبل ہے، دوائی مل جاتی ہے. اگر آپ دودھ نہیں پی سکتے آپ کیلشیم لیں، گولیاں کھائیں. وٹامن ڈی آپ بنا نہیں سکتے تو وٹامن ڈی کی گولیاں لیں. اگر آپ کی ہڈیاں بہت کمزور ہو گئی ہیں تو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جا کے آپ ان سے پوچھیں کہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کون سی گولی ہے، اور وہ دیں گے، اور وہ مہینے میں 1 سال میں 1 ڈفرینٹ اویلیبل ہیں، تو آپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور ٹوٹنے کا خطرہ کم سے کم ہوتا جائے گا. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 60-70 سال کے لوگ ہیں، اور ہمارا آدھا وارڈ جو ہے ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو ان فریکچرز کے ساتھ آتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے فریکچر کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ، اس کا علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ہڈیوں کے بھربھراپن کی طرف توجہ دیں اور ان کو مستقل وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ چند ماہ استعمال کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور چند سالوں کے بعد یا سال کے بعد وہ دوسری ہڈی فریکچر کے ساتھ آ جاتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ وہ پیشنٹس کو گائیڈ کریں کہ آپ نے یہ ساری زندگی، بقیہ زندگی یہ میڈیسن کھانی ہے، اور مریض کو بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ چھوڑی تو میری دوسری ہڈیاں پھر ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی.
تو یہ چند گزارشات تھیں آپ کے لیے. اور میری آپ نوجوان جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کریں تاکہ آپ نے جب بوڑھے ہونا ہے تو آپ اس عمر میں اس تکلیف سے جو فریکچر کی تکلیف ہے اس سے نہ گزریں. اور نمبر 2 اس سے زیادہ ضروری کام کیا ہے کہ گھر کے اندر خاندان کے اندر اور آپ کے ہمسائیوں میں اور رشتہ داروں میں آپ کے بزرگ ہیں اور جو ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. اب ہمارے کسی بزرگ کی ٹانگ یا بازو یا کمر کے مہرے فریکچر ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی طرف توجہ دیں اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ ہڈیاں ٹوٹنے سے پہلے, ہڈیوں کے بھربھرا پن کے ہونے سے پہلے اس کا علاج شروع کر دیا جائے. تو اگر ہماری ہڈیاں مضبوط تو ہم مضبوط, اگر ہم مضبوط تو پاکستان مضبوط. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.